السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 166 سے 170 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب۔ جب تبرأ، جب بیزار ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ، تبعوا جن کی پیروی کی گئی، من الذین ان لوگوں میں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب اور جب وہ دیکھیں گے عذاب، وتقطعت اور منقطع ہو جائیں گے، کاٹ دیں گے، بہم آپس میں اسباب تعلقات رشتے۔ وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ، نتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی، کہیں گے لو کاش، انا بے شک، لنا انا ہوتی، لنا ہمارے لیے کرتن واپسی، فنتبرأ تو بیزار ہوں گے، منہم ان سے، کما جیسا تبرؤ وہ بیزار ہوئے آج، منا ہم سے۔ کذالک ایسے ہی، یریہم اللہ دکھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرت کے ساتھ، حسرتیں بنا کر، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں وہ، بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے۔ یا ایہا الذین، یا ایہا الناس کلو، اے لوگو، ناسو لوگو، کلو کھاؤ، مما اس میں سے، فی الارض جو زمین میں ہے، مما ان چیزوں میں سے، فی الارض جو زمین میں ہے، حلال اور طیب، پاک پاکیزہ، ولا اور نہ تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، خطوتی قدموں کی، شیطان کے قدموں کی، انہ بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلا، انما بے شک، یامرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء بے حیائی کا، والفحشاء سوء برائی کا، والفحشاء بے حیائی کا، وان اور یہ کہ، تقولو تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جائے، لہم ان سے، اتبعوا پیروی کرو، ما جو انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبع ہم پیروی کریں گے، ما جس پر، الفینا ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباءنا اپنے بڑوں کو، اپنے باپ دادا کو، اولو کیا، اگرچہ کانا وہ ہوں، آباؤہم ان کے بڑے، ان کے باپ دادا، لا یعقلون نہ عقل رکھتے ہوں، شیئا کچھ بھی، کچھ نہ سمجھتے ہوں، ولا یہتدون اور نہ ہدایت پاتے ہوں۔ با محاورہ ترجمہ۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں۔ اے لوگو، ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال پاکیزہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 166 سے 170 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا
یہ جو آیتیں ہیں نا 66 اور اس سے اگلی آیت اور اس سے پچھلی آیت 66 سے پچھلی آیت کا بھی 65 کا بھی ان کا آپس میں تعلق ہے ان آیات کی تفسیر کا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قیامت کے دن ان مشرکوں کی حالت کا نقشہ کھینچا ہے۔ کاش وہ دنیا میں اللہ کی بات پر یقین کر کے اس انجام سے بچ جائیں۔ کیا بتایا جا رہا ہے اس میں کہ کیا ہوگا کہ جب وہاں پر جن کو وہ پوجتے تھے یا جن کے پیچھے لگ کے یہ شرکیہ اعمال کرتے تھے، قیامت کے دن دیکھیں گے کہ وہ تو ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، ان کو اللہ سے بچانا تو دور کی بات ہے، ان کی سفارش کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو بلا ہی نہیں رہے، ان کے ساتھ رشتہ ہی توڑ لیا، سارے ہر قسم کے قطع تعلق کر لیے۔ تو پھر وہ کہیں گے وقال اللہ زینت، وہ کہیں گے کاش جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہے، ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہے، اگر اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجے نا، ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے جیسے آج یہ ہم سے ہوئے ہمیں۔ اس وقت اللہ ان کے اعمال جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے ان کے لیے حسرت بنا دے گا، واپس لوٹنا تو ہے ہی نہیں۔ کاش کہ لوگ اس چیز کو سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بتایا نا، اللہ نے فرمایا پھر ان کو جب آگ میں ڈال دیا جائے گا نا، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اللہم اجرنا من النار یا ایہا الناس کلوا مما۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک نے اس آیت میں بتایا کہ وہ جو تھے نا، دراصل مشرکین جو تھے وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنی باتوں میں اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ زیادتی کر لی تھی، اور وہ بتوں کے لیے جانور بھی چھوڑ دیتے تھے، ان کے نام بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ وغیرہ رکھ لیے تھے، ان پر سواری بھی نہیں کرتے تھے، نہ ان کا گوشت کھاتے تھے، اور اس کام کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تو دوسری طرف انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا تھا، مثلا مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز۔ تو اس آیت میں اس طرح کے حرام ٹھہرا لینے سے منع کیا، اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو اور اس کی حلال کردہ طیب چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اسلام تب معتبر ہوگا جب کوئی شخص مسلمانوں کی حلال چیزوں کو حرام نہیں ٹھہرائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے وہ نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں، اور اس قبلے کی طرف رخ کیا جس کی طرف ہم کرتے ہیں، اور ہمارا ذبیحہ کھایا، تو وہ مسلمان ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ شیطان کے پیچھے لگ کے ان چیزوں کو حرام نہ کرو، شیطان کے قدموں پر مت لگو، شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا، ہر کام بدعت میں شیطان ڈال کے انسان کو پھر نار کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ تمہارا کھلا دشمن، کتنے صاف الفاظ استعمال کیے اللہ نے۔ پھر اللہ نے کیا بتایا، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یعنی شیاطین جو ہوتے ہیں ایک طرف تو معاشرے میں اخلاقی خرابیاں کرتے ہیں، دوسری طرف دین میں بدعات پیدا کر کے لوگوں کے عقیدے کو اور عملوں کو خراب کر دیتے ہیں، بغیر علم کے اللہ کے ذمے بات لگاتے ہیں، اور وہ بات لگاتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہی نہ ہو۔ آیت نمبر 170، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، مشرکین اور یہود و نصارہ کے پاس اپنے شرکیہ افعال کے لیے نہ کوئی عقلی دلیل تھی اور نہ کوئی نقلی دلیل۔ عقلی کہتے ہیں اپنے دماغ سے، نقلی کہتے ہیں کسی کی نقل کر کے بتانا کہ فلاں نے ہمیں بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو چیلنج کیا کئی جگہ پہ کہ کوئی دلیل ہے کسی قسم کی تو لاؤ، پیش کرو۔ تو جب انہیں کہا جاتا کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو جواب میں ان کے پاس ایک ہی دلیل تھی، بھئی ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہمارے بڑے تھے، وہ ہم سے زیادہ سیانے تھے۔ ہمارے بھی معاشرے کا یہ سسٹم ہے، ہم کہتے ہیں بھئی ہر بات ہمارے بڑوں کی صحیح ہے، بعض دفعہ بڑوں کو نہیں بھی صحیح بات کرتے، ان کی بات کو ماننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، لیکن ہمیشہ وہ بات صحیح نہیں بھی کرتے۔ کبھی کبھار وہ دین کے معاملے میں ایسی بات، ہم نے اپنے بڑوں سے یہی کچھ سیکھا ہے، جناب جی کوا بول رہا ہے تو مہمان آئیں گے، فلاں کام ہوگا تو فلاں ہوگا، خود ہی اندازے سے اپنے پاس سے بدعات بنا لی، اور ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سب کچھ سیکھ لیا، اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔
ہم کہتے ہیں جو بھئی فلاں کوئی کسی کو، اکثر ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں میری ہمسائی وہ ہر جمعرات کھانا بنا کے یا کوئی چیز منگواتی، پھر وہ اس کے اوپر معجزہ پڑھتی. تو میں نے ایک بار کہا، میں نے ہر دفعہ وہ مجھے آتی میرے گھر بچوں کو بلانے کے لیے، پڑھنے والے بچوں کو میرے طرف بھیج دیں میرے گھر، میں نے معجزہ پڑھوانا ہے. میں نے ایک دن بلایا، میں نے کہا آپ کیوں بلاتی ہو؟ اس نے بتایا اس وجہ سے بلاتی ہوں. تو میں نے کہا آپ نے کہیں سے یہ پڑھا ہے؟ اگر پڑھا تو مجھے بتاؤ، میں بھی پھر پڑھایا کروں گی اگر ثواب کا کام ہے تو. تو اس نے کہا نہیں، یہ تو میری امی کرتی تھی. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، بڑوں کی طرف دیکھا دیکھے ویسے ہی ہم لوگ سارے کے سارے ہی ایسے کرتے ہیں. مشرکین یہود و نصارہ ایسے کرتے تھے، حدیث قرآن کو چھوڑ کے بڑوں کے رسم و رواج کو کی پیروی کو مانتے ہیں بس. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے دین کی. وما علیہ الا البلاغ المبین.